अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहां भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आप पे अपना फजल करे। नूर मुकद्दम केस के मैंने बहुत सी वीडियोस बनाई, लेकिन ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, क्योंकि नूर मुकद्दम केस में बहुत सी फेक न्यूज़ भी चलती हैं, लेकिन ये फेक नहीं है। इस खबर के बारे में मैं काफ़ी अरसे से जानता था, काफ़ी हद तक कुछ बातें मुझे मालूम थी कि ये चीज़ें ऐसे हैं। और मेरी एक जो छठी हिस्स है, कॉमन सेंस भी बंदे की होती है, वो बंदा सोचता है किस तरफ केस इतना, क्योंकि उसको स्टडी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तो यही शक जा रहे थे। लेकिन इस पर बात नहीं की थी, क्योंकि अभी तक ऑथेंटिकेशन नहीं थी आ रही कहीं से भी, कोई डबल चेक भी नहीं था हो रहा। लेकिन आज मैं आपको बताता चलूँ कि नूर मुकद्दम केस में महरीन सब्तैन, एक यूट्यूब चैनल है उनका, और वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से खबर देती हैं, और उनकी खबर भी मोस्टली जो थी है वो ऑथेंटिक होती है, और उनकी भी रिसर्च अच्छी होती है। मैं उनको क्रेडिट देना चाहूँगा, क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगा कि ये खबर मेरी है। जो बात मेरी होती है वो मैं खुद अपनी बताता हूँ, लेकिन जो जिसकी है वो उनकी है। लेकिन मैं जैसे बताया आपको कि ये खबर की मैं गारंटी इसलिए भी दूंगा क्योंकि ये चीज़ें मेरे अपने ज़राए से, मुझे कुछ दोस्तों ने भी कुछ बातें बताई थी, लेकिन मैंने शेयर नहीं की, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लोगों तक पहुँचें गलत बातें। अब मैं आपके साथ और भी मज़ीद बातें शेयर करूँगा कि नूर मुकद्दम का जो मर्डर हुआ, वो ज़ाहिर जो जानवर ने किया, वो क्यों किया, मोटिव क्या था। क्योंकि वो जो मोटिव बता रहा है वो मोटिव वो नहीं था। वो जो कहता फिर रहा है कि मुझे शादी करनी थी नूर के साथ और शादी नहीं हो सकी, इसलिए मैंने मर्डर कर दिया, उसने इनकार कर दिया, ऐसी बात नहीं है। मेरे दिल में पहले दिन ये बात खटक रही थी कि ऐसा नहीं हो सकता। उसकी वजह क्या है? उसकी पहले तो मैं आपको वजह बताऊँ, ये है कि जो ज़ाहिर बताया जा रहा है वो जिस किस्म का वहशी आदमी है, इस किस्म के जो एलीट माँ बाप के एलीट बिगड़े हुए नवे नवे पैसे आए होते हैं जिनके पास, वो जो बिगड़े हुए बच्चे हैं जो नशे भी करते हैं, जिनमें आइस कोक मेथ तो होता ही है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि ये जो पार्टीज करता था वहाँ पे बहुत महंगे और ख़तरनाक नशे होते थे। ये बात पहले मुझे एक दोस्त ने बताई मेरे, और उसके बाद ये आज महरीन सब्तैन ने भी इसको कंफर्म किया कि ये कुछ नशे ऐसे करते हैं कि जिसके अंदर इंसान का दिमाग, क्योंकि इस्लाम में इसलिए नशा मना, इतना आउट हो जाता है कि वो आपस में एक दूसरे के साथ ये अजीब अजीब गेमें करते हैं, ये जो खून निकालने वाली, कट्स लगाने वाली, इस किस्म की भी कि बिल्कुल। और लड़कियों की वीडियोस बनाना, लड़कियों के साथ दोस्तियां, लिविंग रिलेशनशिप, ये जो साथ रहना शादी के बगैर, ये इस किस्म की मेंटालिटी का बंदा था। और ये एथिस्ट था। इसके दोस्त इसे के बारे में बताते हैं कि ये एथिस्ट मेंटालिटी का बंदा था। अब जो एथिस्ट मेंटालिटी का होता है, जिसको खुदा पे यकीन नहीं और जो नशे करता है, वो शादी वाली ज़िंदगी को नहीं उसको पसंद, क्योंकि उसके साथ तो लड़की वैसी रह रही है, एक नहीं कई रह रही हैं, वो तो उसको क्या ज़रूरत है शादी करने की। तो वो इतना इमोशनल हो गया कि एक लड़की ने शादी पे इनकार कर दिया और उसने उसको मार दिया। ऐसा नहीं हो सकता। तो आज जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ, इस बात को सुने और फिर अपनी राय कमेंट्स में दीजिएगा, और इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा, क्योंकि लोगों तक ये बात पहुँचे, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं। मोटिव का लोगों को बहुत होता है कि भाई किस वजह से इसके साथ इतना जुल्म हुआ, कि एक मर्द ने क्यों किया। और उसके साथ मैं आपको कुछ और बातें भी बताऊंगा। जो लड़की नूर मुकद्दम और ज़ाहिर जोन था मुल्जिम, उनकी एक मुश्तरका दोस्त ने महरीन सब्तैन को बताया है कि जब हमें पता लगा ये सारे वाक़े का, तो हम दोस्तों को, तो हम तो इन दोनों को अच्छे तरीके से जानते थे, ज़ाहिर को भी और नूर को भी। तो जब खबर आई कि भाई शादी से इनकार पे, तो हम सब हैरान हो गए कि हाउ इज़ दैट पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है। ज़ाहिर ने तो शादी का कभी सोचा भी नहीं नूर के साथ, और वैसे भी उनकी वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से लिविंग रिलेशन में इस किस्म का बंदा था वो। और 2 महीने से उनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं था। नूर अपनी मामा के साथ बड़ी अटैच थी, और बाबा से तो सुना है उसका कांटेक्ट भी कम था। और नूर जो थी है ना, उसने ज़ाहिर से पीछा छुड़वाने की कोशिश की। क्यों? उसकी वजह ये थी कि ज़ाहिर नूर पे बहुत तशद्दुद करता था पहले भी। ये जो हुआ, ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ। उनका बड़ा वायलेंट किस्म का रिलेशनशिप था। और इस पर भी मैं आपको बताऊंगा ये वायलेंट रिलेशनशिप क्या होता है। ये अमीरों में वायलेंट रिलेशनशिप के कुछ और भी मतलब हैं, वो भी बड़ी ज़रूरी बात है। अच्छा, और फिर नूर उससे किनारा कशी इख्तियार कर रही थी। और सबसे जो ज़रूरी बात कि नूर के पास ज़ाहिर के कुछ ऐसे राज थे जो किसी और दोस्त के पास, किसी और के पास नहीं थे। ज़ाहिर के कुछ ऐसे कारनामे थे कि ज़ाहिर की कुछ ऐसी हरकतें थी, ऐसे जराइम कह लें थे,
کہ جس کو بچاتے بچاتے اس نے اتنا بڑا جرم کر دیا. اب آپ بات سمجھیں, کیونکہ اس کی سہیلی نے یہ بات کی کہ جب ہمیں پتہ لگا کہ نور نے ظاہر کو دھمکی لگائی کہ تم مجھے ایک دفعہ یہاں سے جانے دو, میں تمہارے پولیس کو بتاؤں گی ساری باتیں اور تمہارے راز کھولوں گی. اس کے بعد وہ اس کو گھسیٹ کے اندر لے کے گیا اور اس کے ساتھ تشدد کیا, اس کو چھریاں ماری اور پھر خراب چھری کے ساتھ اس کا 4 گھنٹے تک گردن کاٹی, جس پہ پولیس کو یہ بھی شک جاتا ہے کہ ملازم ساتھ ہے, کیونکہ وہ اکیلا کیسے کر سکتا ہے, کیونکہ نور ظاہری بات ہے ریزسٹنس دکھاتی اور دکھائی بھی ہوگی, لیکن ریزسٹنس دکھانے, کیونکہ ایک نارمل انسان کسی کی گردن اتنی آرام سے نہیں کاٹ سکتا. تو اب ہم ذرا پوائنٹس پہ آئیں گے. پہلے کہ ایک پوائنٹ تو یہ کہ ظاہر اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا, یہ اس نے غلط بیانی کی ہے. دوسری بات یہ کہ جس طرح ہم بچپن سے سنتے ہیں ایک جھوٹ چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں, تو بعض اوقات انسان ایک چھوٹا جھوٹ بول دیتا ہے اور اس کو چھپانے کے لیے بڑے بڑے جھوٹ بولتا ہے. اسی طریقے سے ایک انسان کے کرائم ہوتے ہیں, جرائم ہوتے ہیں جو انسان چھپانا چاہتا ہے اور وہ چھپانے کے چکر میں انسان اس سے بڑا جرم کر دیتا ہے. نور مقدم کے ساتھ اس کا ریلیشن تھا, سیدھی سی بات ہے, لیونگ ریلیشن تھا, اور نور مقدم کے ساتھ یہ تشدد پہلے بھی کرتا تھا. میں نے ہر ویڈیو میں نور مقدم کا ساتھ دیا ہے, ابھی بھی دوں گا, وکٹم بلیمنگ نہیں کروں گا, لیکن میں لڑکیوں سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ جہاں پہ وائلنٹ ریلیشن ہو, وہ بے شک آپ کے ہسبینڈ کے ساتھ ہو, آپ کا ہسبینڈ ایسے کرے یا آپ کا بوائے فرینڈ کوئی بھی, تو پھر آپ اس کو سہتی جائیں اور اپنے کسی بڑے کو نہ بتائیں, تو اس میں پھر آپ کی غلطی ہوتی ہے. تو اپنی پریکاشن ضروری ہے. تو کم از کم اور کچھ نہیں, وکٹم بلیم تو نہیں کریں گے, لیکن کم از کم دوسری لڑکیاں سیکھ سکتی ہیں کہ ظاہر جعفر نور مقدم پہ شروع سے تشدد کرتا تھا. اس کے علاوہ اس کے گھر میں پارٹیز ہوتی تھیں. پارٹیز میں کیا ہوتا تھا وہ میں آپ کو بتاؤں, یہ میں آپ کو اپنی اوتھینٹک نیوز دے رہا ہوں. پارٹیز کے اندر لڑکے لڑکیاں گانے لگے ہیں, ڈانس ہو رہے ہیں, کمرے فل ہیں, کسی کمرے میں کوئی لڑکا لڑکی, کسی کمرے میں کوئی لڑکا لڑکی, جس طرح وہ انگریز موویز میں پرانے آپ دیکھتے ہوں یا نئی میں بھی, کہ وہ پارٹیز ہوتی ہیں, نائٹ اوور, سلیپ اوور, پتہ نہیں کیا کچھ, اور وہاں پہ جا کے نشے, اور پھر لڑکا لڑکی پہ, لڑکی پہ, کوئی پتہ نہیں کہ کسی کا, یعنی کہ بالکل ایک ایتھسٹ ماحول اور خدا سے دوری, اور اس طرح یہ نا دین سے دوری ہے اور کچھ نہیں, اور اس طرح کے کام ہوتے تھے. تو یہ اس کا ایک اور ثبوت ہے جس پہ بشیر لقمان صاحب نے بات کی, اور میں نے بھی 3-4 دفعہ یہ بات کر چکا ہوں کہ وہ جو 3 لڑکیاں کچھ عرصہ پہلے ظاہر جعفر کے گھر سے نکلی تھی گاڑی پہ, وہ بتایا جاتا ہے کہ نشے کی حالت میں تھی, ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, ان کا مرڈر لیکن کہا جاتا ہوا. کہتے ہیں کہ وہ بظاہر ایکسیڈنٹ شو کرایا, لیکن وہ ایکسیڈنٹ نہیں تھا, وہ کوئنسیڈنس نہیں تھا, کوئی اتفاق نہیں تھا. اس کے اندر بھی معاملہ کچھ اس قسم کا ہی تھا کہ اس میں سے ایک لڑکی پہلے سے ہی اس گاڑی میں مری ہوئی تھی. یہ بشیر لقمان صاحب کا دعویٰ ہے, اس پہ میں اپنی اوتھینٹیکیشن نہیں دے سکتا, لیکن یہ اوتھینٹک ہے کہ وہ 3 لڑکیوں کی ڈیتھ ہوئی, ایکسیڈنٹ ہوا, وہ نشے میں تھی. تو یہ چیزیں چل رہی تھیں. اب میں آپ کو بتاؤں, میرے ایک دوست نے یہاں پہ مجھے بات کی کہ اسلام آباد کے اندر کچھ ایسی پارٹیز ہو رہی ہیں جس میں یہ ظاہر جعفر بھی آتا ہے, اور یہ سارے ایلیٹ آپ کو پتہ ملے ہوتے ہیں. تو اس میں ایسے نشے اب آ گئے ہیں, ان کے نام بھی پتہ نہیں کیا ہیں. ایک تو یہ میتھ شیتھ کیلکولس اور آئس, اور پتہ نہیں آئس تو برف کہتے ہیں ٹکڑیوں کو آئس, اور کوکا کولا کو کوک کہتے ہیں یہ انگریز, اور یہ سوری ایلیٹ. تو وہ نشے ایسے کرتے ہیں, اور پھر اس پہ وہ ظاہری بات ہے کہ انسان کا نہ ایمان ہو, نہ خدا سے قریبی ہو, اور نہ ہی وہ نشے بھی کر کے بیٹھا ہو, اور وہ لڑکیاں لڑکے, اور راتوں کو. تو پیرنٹس کا بھی اس میں آبویسلی بڑا قصور ہوتا ہے کہ ایک جانور کو اس طرح پال رہے ہوتے ہیں, تو ان کی معاشرے میں ذمہ داری ہے, ان کا سوال آگے بھی ہونا ہے, آخرت میں بھی ہونا ہے کہ کیا اولاد پالی, اور اس جان میں بھی ہونا ہے. اسی لیے وہ جیل میں اس ٹائم دال کھا رہے ہیں مونگی کی, وہ مونگی کی دال کھا رہے ہیں پتہ نہیں, اور ان کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے, لیکن انہوں نے جو جانور پالا ہے اس کی وہ سزا ملے گی ان کو, اور انہوں نے اس کا سپورٹ کی. یہ بھی باتیں اب سامنے آ رہی ہیں کہ پیرنٹس کو سب کچھ پتہ تھا, کیونکہ ظاہر جو ساری باتیں اپنے ماں باپ کو بتاتا رہا, ان کو پتہ تھا کہ یہ اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا. معاملہ اور ہے, ان کو یہ ساری باتیں پتہ تھی کہ ظاہر کے راز اس کے پاس ہیں, اور نور مقدم جو سی ہے اس کے ساتھ لڑائی ہو گئی ہے, ان کا بریک اپ ہو گیا, پیچ اپ نہیں ہو رہا, ظاہر غصے میں اور نشے میں. اور میں بتا دوں آپ کو, یہ ان دنوں میں بھی نشے میں تھا. نشے سے مراد کہ نشہ تو ہر ٹائم یہ کرتے ہیں نا, پھر آپ کو پتہ. تو بیسک جو اب بات سامنے آئی اس لڑکی کے مطابق کہ ظاہر جعفر شادی نہیں کرنا چاہتا تھا, یہ جھوٹ بول رہا, یہ اس کے راز سے. اور وہ جو اب موبائل والی بات ہے وہ بھی اب اس بات سے ثابت ہوتی ہے کہ یا تو پولیس کو پتہ لگ چکا ہے کہ کیا راز تھے, کیونکہ موبائل میں ڈیٹا, اور موبائل بھی پولیس کو چاہیے چیک کرے, یہ پولیس کا کام ہے انویسٹیگیشن,
کہ ایک ہے کہ دو ہیں کہ تین ہیں، اور موبائل کے اندر بڑے ڈیٹا آج کل ہر چیز ہوتی ہے. اور اگر پولیس نے کہا کہ بھئی وہ موبائل ٹوٹ گیا ہے اور پاسپورٹ نہیں ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ گیم ڈالی جا رہی ہے، کیونکہ موبائل سے بڑے بڑے نئے راز کھلیں گے، بڑی بڑی نئی چیزیں سامنے آئیں گی کہ کون کون اور ساتھ ملوث ہے اس کے، اور اس نے اس سے پہلے کیا جرائم کیے ہیں، کن کن لڑکیوں کو تنگ کیا، بلیک میل کیا. بہت سی چیزیں کھل سکتی ہیں. وہ جو ڈارک ویب والا معاملہ ہے وہ بھی کھل سکتا ہے. لیکن اب یہ ساری چیزیں پولیس کی کرنے کی، ہم لوگ تو صرف یہاں بول سکتے ہیں. امید اچھی کرنی چاہیے. مجھے پچھلی ویڈیو پہ ایک لڑکے نے کہا کہ آپ پولیس کے خلاف بات نہیں کرتے. بھائی میں پولیس کے خلاف بلا وجہ بات کیسے کر دوں؟ ابھی کیس چل رہا ہے، پولیس نے ایک گرفتار کیا ملزم کو، اس پہ انویسٹیگیشن کی، ابھی پولیس نے چلان بھی پیش نہیں کیا. اب پولیس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ پولیس نے جو تھا موبائل کا کوڈ نہیں کھلوایا، تو وہ صرف ایک سنی سنائی باتیں ہیں. کیا پتہ پولیس جو تھی اس نے کھلوایا ہو اور آپ کو بتانا نہ چاہ رہی ہو. تو بیسکلی جب تک کچھ کنفرمیشن نہیں ہو جائے گی، اتھینٹیکیشن نہیں ہو جائے گی، بلا وجہ ایک سنسنی اور مرچ مسالے کے لیے میں پولیس کو کچھ کہنا شروع کر دوں، دیٹس ناٹ فیئر، ٹوٹلی ناٹ فیئر. تو جب پولیس کی غلطی نظر آئے گی میں کہوں گا، بلا وجہ نہیں کہنا چاہیے. کیونکہ میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ آمنہ آپی کے نام سے ایک بڑی مشہور ASP ہیں جو کہ CSS آفیسر ہیں، وہ اس کوہسار تھانے میں تھی، یعنی کہ کوہسار جو تھا سرکل ہے، اور اس کے اندر میرے خلاف 7 آتا ہے. تو وہ اس کیس میں شامل ہے، یعنی کہ اس کیس میں جو شروع میں لیڈ کر رہی تھی. تو وہ ایک لڑکی ہیں اور وہ بڑی ان کی ریپوٹیشن ہے. تو ایک لڑکی کی جو ریپوٹیشن بھی اچھی ہو اور وہ لڑکی کے کیس پہ ڈیل کر رہی ہو، تو میں اس پہ ایسے بلا وجہ شک نہیں کر سکتا جب تک کوئی چیز سامنے نہیں آئے گی. دوسری بات یہ کہ ظاہر جعفر جو تھا، اس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ مکمل مینٹلی فٹ ہے. عدالت میں بھی یہ پروف ہو گیا، سائیکالوجسٹ کی ٹیم نے جو تھا یہ پروف کر دیا. سوائے اس کے کہ یہ نشے کرتا ہے، بہت ہیوی ڈوزز لیتا ہے، اس کے علاوہ لڑکیوں کے معاملے میں یہ بہت وائلنٹ ہے. اور یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وائلنٹ کے بارے میں کہ یہ کیا ہوتا ہے، یہ بھی آج کل ایک ٹرینڈ ہے کہ وائلنٹ یہ جو تھا نا رومانٹک لائف اور لیونگ ریلیشن شپ میں جو تھا نا وائلنٹ ہو جاتے ہیں. یہ بعض اوقات انجوائمنٹ کی سینس میں بھی ہوتا ہے. یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جب نشے کرتے ہیں تو یہ کیونکہ یہ ان کا کام ہے کبھی کسی لڑکی سے کبھی کسی لڑکی سے، تو ان کی یہ ایز اے چینجنگ اور فلیور ٹیسٹ چینج کرنے کے لیے نا یہ بھی آج کل ان کے شوقینی ہے ان لوگوں کی. تو یہ اس کو ایک نارمل رومانٹک لائف کو بھی وائلنٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، میں تمہیں ایسے کروں گا، میں تمہیں ایسے کروں گی. تو یہ چیزیں چلتی ہیں، اس سے کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. تو اس سے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جو لڑکی اس دنیا سے چلی گئی اس کے بارے میں کیا کہیں، اور کیونکہ وہ اپنی گواہی نہیں دے سکتی، اس کے بارے میں تو وکٹم کے بارے میں تو کوئی بلیم کرنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ اس نے کوئی گردن نہیں کاٹی، گردن تو ظاہر نے کاٹی. لیکن باقی لڑکیاں کم از کم ایٹ لیسٹ سیکھ سکتی ہیں. سیکھ یہ نہیں سکتی کہ لڑکی کا قصور ہے. سیکھ یہ سکتی ہیں کہ لڑکی کی آپ ایز اے لڑکی کیسے پریکاشن کر سکتے ہیں، کیسے بچ سکتے ہیں وائلنٹ ریلیشن میں. بے شک وہ آپ کے ہسبینڈ کے ساتھ ہے، آپ کے بوائے فرینڈ کے ساتھ ہے، کہ کیسے اپنے آپ کو سیو کر سکتے ہیں. اس کی سب سے بڑی بات یہ کہ شیئرنگ کریں اپنے بڑوں کے ساتھ جب ایسا سچویشن ہو. دوسری بات یہ کہ نکلیں اس کے اندر سے، وائلنٹ ریلیشن میں سے نکلیں. اور نور بیسکلی کہا جا رہا ہے کہ 2 مہینے پہلے اس ریلیشن سے نکل گئی تھی، لیکن وہ پھر گئی اس کے پاس اور وہاں جا کے پھنس گئی. اور پھر جو میں سمجھتا ہوں غلطی، کیونکہ میں ایز اے لڑکا بھی ایسا نہ کروں کہ مجھے اگر کوئی گنڈا پکڑ لے فرض کریں میرے سے ہیوی، یا 2-4 گنڈے چلے کر پکڑ لیں، ایک نہیں کافی، تو وہ مجھے پتا ہو کہ یہ مجھے ماریں گے، تو میں ان کے سامنے ان کی بات مان لوں گا اوپر سے. ان کو یہ نہیں کہوں گا ان کے منہ پہ کہ میں تمہارے پولیس کو شکایت لگاؤں گا، کیونکہ وہ وائلنٹ ہو سکتا ہے. تو وہاں پہ جو نور سے غلطی ہو گئی انفارچونیٹلی کہ اس نے اس کو دھمکی لگائی، اور وہ جو تھا اس نے وہ چھوٹی اپنی چوری چھپانے کے لیے بڑا گناہ کر دیا. لیکن ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ جو چوری اس نے چھپائی ہے اپنی، وہ جو اس کو ڈر تھا کہ نور کے پاس میرے راز ہیں وہ بتا نہ دے، مے بی وہ راز اس سے بھی زیادہ بھیانک اور خوفناک ہوں. وہ راز ایسے ہوں کہ جب وہ سامنے آئیں تو نور مقدم کے کیس سے بھی خوفناک ہوں، کیونکہ اسلام آباد میں 3 سے بلکہ 4 ڈیڈ باڈیز ایک قسم کی مل چکی ہیں. یہ جو 3 لڑکیوں کا میں بتا رہا ہوں، اس کے علاوہ جس میں اس طرح وائلنٹ طریقے سے مارا گیا، کٹس لگائے گئے. مے بی یہ کوئی گینگ ہو، مے بی کوئی کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس کے بارے میں کچھ بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن وہ چیزیں چھپائی جا رہی ہیں. اب موبائل پولیس نے کھولا ہے یا نہیں کھولا،
पुलिस को चाहिए जब चालान पेश करे अवाम के सामने सब कुछ लेके आए, क्योंकि ये कोई आम केस नहीं, एक टेस्ट केस है, पूरा मुल्क इसको देख रहा है। तो पुलिस को चाहिए अवाम के साथ शेयर करे कि इसके अंदर से हमें क्या क्या सबूत मिला मोबाइल से और घर से, और ये पीछे क्या करता रहा, और इसके साथ कौन कौन मुलव्वस है। उन लोगों के नाम भी हैं जो दोस्त हैं, जो इसके साथ मिले हुए थे नूर को लेके आने में वर्गला के। तो अब आपको ये बात क्लियर होगी कि ये शादी वाला मामला नहीं है, ये मामला है नूर को मारने का, एक नशा कह लें इसमें इन्वॉल्व है, दूसरा उसके अपने बहुत से जराइम। तो जैसे ही बातें कुछ और भी हैं, मैं आपको एक और बात बताऊँ, बातें कुछ और भी हैं लेकिन मैं अभी शेयर नहीं कर रहा, मैं उनकी ऑथेंटिकेशन कर रहा हूँ। जैसी होती मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, मैं भी नेक्स्ट वीडियो में कर दूँ। तो जैसे ही वो ऑथेंटिकेशन होगी मैं आपसे शेयर करूँगा। अगर आपको कोई बात करनी है या इस पे आप राय देना चाहते हैं कमेंट्स में कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू सो मच।